جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ان کو بھیجا ہے، جو سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے، اس درجے میں ابو طالب کو بھیجا ہے۔ تو ایک جہنم کا درجہ سب سے اوپر والا کم درجہ، اسی طرح مختلف درجات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی جہنمی کو جہنم کی آگ ٹخنوں تک جلائے گی، کسی کو آگ کمر تک جلائے گی، کسی کو آگ گردن تک جلائے گی، یعنی جتنا گنہگار ہوگا اتنی آگ اس کو جلائے گی، اس حساب سے اس کا درجہ ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، یہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ ایک درجہ جحیم ہے، جہنم کا دوسرا درجہ الحطمہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ فرمایا ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی۔ تو ایک درجہ حطمہ، جہنم کا تیسرا درجہ حاویہ، یعنی گہری کھائی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ سقر، سخت جلسا دینے والی آگ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ فرمایا ان قریب اسے سخت جلسا دینے والی جگہ میں جھونک دیا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم وہ سخت جلسا دینے والی جگہ کون سی ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے نہ باقی کچھ چھوڑے گی نہ باقی کچھ رکھے گی، اور کھال کو کالا کر کے جلا دے گی۔ اسی طرح جہنم کا پانچواں درجہ لظا، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی۔ ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، پکار پکار کر ہر طرف سے ہر اس شخص کو بلائے گی جس شخص نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری، مال جمع کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا۔ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر، یعنی دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ روز قیامت یہ جہنمی کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی بات، قرآن حدیث کی بات غور سے سن لیتے، سمجھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے، آج اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے۔ دوری ہے ان جہنمیوں پر۔ جہنم کا ساتواں درجہ زمہریر، یعنی جہنم کی سردی، یعنی جہنم کی گرمی بھی بڑی سخت ہے، جہنم کی سردی بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ جہنم کے درجے، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، جلسا دینے والی اور چکنا چور کر دینے والی آگ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے،
دوسری جہنم کی وسعت کتنی بڑی جہنم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. اچانک ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ دھماکہ کس چیز کا ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں نہیں معلوم، بتا دیجئے. فرمایا یہ دھماکہ اس چیز کا ہے، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر اللہ نے ایک پتھر پھینکا، وہ گرتا چلا جا رہا، گرتا گیا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. 70 سال لگے ہیں وہ جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں ایک پتھر کو. اس سے اندازہ لگائی جہنم کتنی گہری ہے، کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے ایک اور حدیث سنیے، ذرا توجہ کیجئے، ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا تجھے جہنم کی وسعت کا پتہ ہے، کیا تجھے پتہ ہے جہنم کتنی بڑی ہے؟ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عباس مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیجئے جہنم کتنی بڑی ہے. فرمایا جہنم کی وسعت کو چھوڑ، تجھے میں ایک اور بات بتاؤں. ایک جہنمی کی کان کی لو سے لے کر گردن تک یہ جو فاصلہ ہے یہ 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو درمیان ہے 70 سال کی مسافت. فرمایا پھر کیا؟ فرمایا اس کے درمیان اللہ خون کی پیپ کی وادیاں بہائیں گے. امام مجاہد کہتے میں نے کہا کیا نہریں بہیں گی؟ فرمایا نہریں نہیں، وادیاں جو نہروں سے بھی بڑی ہوتی ہیں. ایک کان کی لو سے لے کے کندھے تک یہ جو کتنا فاصلہ ہے، ایک برشت بھی نہیں ہے. جہنمیوں کو یہ بڑی کر دی جائے گی، 70 سال کا مسافت ہوگی اور یہاں خون اور پیپ کی وادیاں بہا دی جائیں گی. ایک پھنسی نکلی ہو، 2-4 دانے نکلے ہو ریشے والے، کتنے برے لگتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، آدمی کے ہاتھ کانپتے ہیں. اور اس جگہ پر خون اور پیپ اور ریشے کی وادیاں بہیں گی، نہروں سے بھی زیادہ، 70 سال کی مسافت. آگے چلیے، جہنم کو میدان محشر میں کیسے لایا جائے گا؟ فرمایا جس طرح ایک جانور کو گلے میں رسی ڈال کر اس کو لایا جاتا ہے کھینچ کر، جہنم کو، جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر لائیں گے. اتنی بڑی جہنم، 70,000 اس کی باغیں ہیں، ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر لائیں گے. اتنی بڑی جہنم ہے. اور کتنی کھلی اور بڑی جہنم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 آدمی جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ جہنم سے پوچھیں گے جہنم بتانا کیا تو بھر چکی ہے؟ جہنم کہے گی وتقول هل من مزید الہ العالمین، ابھی میرے میں بڑی جگہ باقی ہے، اور لائیے اور لائیے اور لائیے، ابھی بڑی جگہ باقی ہے. ہر 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جا رہے ہیں، ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، پھر بھی جہنم کہتی ہے ابھی بڑی جگہ باقی ہے. اتنی بڑی جہنم ہے. اور جہنم کی عذاب کی ہولناکیاں اور جہنم کی دھاڑ سنیں. اللہ کا ارشاد ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب جہنمی جہنم کو دور سے دیکھیں گے، ان کو دور سے دیکھا نظر بھی آئے گا اور جہنم کی دھاڑ آواز، جہنم کی زوردار چیخیں بھی سنے گا.
جہنمی اتنا داڑے گی. دوسرے مقام پر فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وصفیہ تفور تکاد تمیز من الغیظ. جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ جہنم کے جہنم کی ہولناک دھاڑ کی آواز سنیں گے. جہنم ایسا غصے سے دھاڑے گی, جہنمی سوچیں گے یہ جہنم غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی, ابھی پھٹ جائے گی, اتنی سخت آواز ہوگی. اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں جہنم کے اندر جو عذاب والے فرشتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس پر نہایت سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. دنیا کے اندر کوئی کسی کو مار رہا ہو اس کے چیخنے پر ترس آ جاتا ہے, رحم آ جاتا ہے. وہ فرشتے فرمایا کانوں سے بہرے ہوں گے, اندھے ہوں گے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے, وہ چیختے رہیں گے, فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا, رحم نہیں آئے گا. ایسا وہ جہنم کے اندر عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا جہنمیوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے ذلت کی وجہ سے, ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا. پتہ چلے گا یہ ایسے کالے اور ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے. کہ جہنمیوں کے چہرے پر ایسی ذلت مسلط کر دی جائے گی. اور آگے دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری ایتوں کا انکار کیا, ہماری نافرمانی کر کے آئے, میرے نبی کی نافرمانی کر کے آئے, کل قیامت کے دن ہم ایسی آگ میں جھونکیں گے, آگ میں جلنے کے بعد ان کی کھال جل جائے گی. جب جلے گی اس کی جگہ دوسری کھال اللہ دے دے گا, پھر وہ جلے گی, پھر تیسری, یعنی ایسا عذاب ہوتا رہے گا. کھال جلتی جائے گی, چمڑی جلتی جائے گی, اللہ اور کھال عطا فرمائیں گے, اور کھال چمڑی عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے, عذاب سہتا رہے. کھال جل جائے گی, اللہ اور کھال دے دیں گے تاکہ اس کو اور عذاب ہو, وہ جلے گی اور کھال آ جائے گی اور چمڑی آ جائے گی. ایسے عذاب ہوتا رہے گا. یا تو یہ ہے نا یہ کھال جل گئی ہے چلو اب سکون آ جائے گا, فرمایا نہیں اللہ اور کھال دے دیں گے, اب اس پہ عذاب, وہ جلے گی اور کھال آ جائے گی, یہ عذاب سہتا رہے گا. اور جہنم کا عذاب کیسا ہے اور پہ پل صراط کا منظر کیسا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا سب سے پہلے میں اور میرے امتی یہاں سے گزریں گے. فرمایا اس دن اللہ کے نبیوں کے علاوہ, اللہ کے رسولوں کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر وہ نبی وہ رسول کیا بولیں گے؟ فرمایا سارے نبی سارے رسول ایک ہی جملہ بولیں گے, اللہم سلم اللہم سلم, اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچا لے. یہ کون کہہ رہے؟ نبی کہہ رہے, رسول کہہ رہے, جو معصوم ہیں جنتی ہیں. وہ کل قیامت کے دن پل صراط اور جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے اللہم سلم, اللہ مجھے بچا, اللہ مجھے بچا. کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی, ہر کوئی اپنی اپنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ کل قیامت کا ایسا منظر ہوگا. آگے فرمایا جہنمی جب عذاب سے تنگ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. جب جہنمیوں کو ایک جگہ جہنم کے اندر تنگ جگہ ٹھونس دیا جائے گا پھر وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اللہ فرمائیں گے آج ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو, اب تمہیں موت نہیں آ سکتی, اسی طرح عذاب کا مزہ چکھتے جاؤ. اب موت نہیں آئے گی. موت دنیا کے اندر تھی, موت آ چکی, اب موت کو بھی موت آ چکی.
اب موت نہیں آئے گی، اب عذاب ہی سہنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر کچھ بد نصیب ایسے ہیں دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے چھٹکارا مل جائے۔ فرمایا نہ وہاں خودکشی ہوگی نہ موت آئے گی، بس جلتے جاؤ گے، سزا ہوتی رہے گی۔ آگے چلیے، جہنمیوں کا کھانا پینا، جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا؟ سب جہنمیوں کو 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے، 4 قسم کے۔ سب سے پہلا زقوم، تھور، جس کو تھور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت اچھا ہے، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے پتے سانپ کے سر جیسے ہیں، اور یہی تھور کا درخت جہنمی کھائیں گے، اسی سے آپ پہ اپنا پیٹ بھریں گے، اور اس کے بعد ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کے بعد ان کی واپسی اسی جہنم کے اندر، آگ کے اندر ہو جائے گی۔ زقوم کا جو کھانا ہے، درخت ہے تھور کا، یہ کھلایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسا کھولتا ہوا زقوم کا درخت جیسے تیل ابل رہا ہو، وہ تیل جب کھولتا ہوا ہو، ابل رہا ہو، اس طرح ان کے جسم کے اندر، پیڑ کے اندر یہ درخت جوش مارے گا، یہ کھانا جوش مارے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تھور کا، زقوم کا، اگر جہنم کے درخت کا ایک قطرہ زمین پر، دنیا پر اللہ بھیج دے، اس ایک قطرے کی وجہ سے تمام جانداروں کے اسباب زندگی، دنیا کے اندر جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گی۔ فرمایا پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی وہ ہوگی۔ ایک قطرہ زمین پر دنیا میں بھیجنے کی وجہ سے ساری دنیا سے، ساری زمین سے تمام کھانے پینے کی چیزیں تباہ ہو جائیں، تو جس آدمی کی خوراک یہی ہے، صبح و شام اس کو یہی کھانا پڑے گا، اس کا کیا بنے گا؟ دوسرا کھانا زریع، کانٹے دار گھاس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا کھانا نہیں ہوگا۔ تیسرا جہنمیوں کا کھانا غسلین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ آج یہاں گناہگاروں کا کوئی غم خار نہیں ہوگا، نہ ان کے زخموں کی پیپ کے علاوہ ان کا کوئی کھانا ہوگا جسے گناہگاروں کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں کھا سکے گا، یعنی جس ان کے جسم کا ریشہ، ان کے جسم کا پیپ ان کو کھلایا جائے گا۔ چوتھا کھانا فرمایا ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ اگر مچھلی کا کانٹا یا کوئی چیز گلے کے اندر پھنس جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کا عذاب اس طرح ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 قسم کے پانی دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا پانی ماء حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ اللہ کا ارشاد ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ۔ جہنمی یہی تھور کا درخت کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، مشکات شریف اٹھائیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا کھولتا ہوا پانی جو ہی ہونٹوں کو پانی لگائیں گے، گھونٹ لگائیں گے، یہ اوپر کا ہونٹ سوج کے پیچھے کمر کو جا کے لگ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کے پاؤں کے ٹخنوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ ایسا کھولتا ہوا پانی، یہ پہلا پانی ان کو پلایا جائے گا۔
دوسرا پانی فرمایا ماء سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ جو ریشہ بہ رہا ہوتا ہے یہ ان کو پلایا جائے گا۔ فرمایا من ورائی جہنم ویسقی من ماء سدید، جہنمیوں کے لیے ان کے خون اور ان کے ریشے سے ملا ہوا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر ان کو پلایا جائے گا، لیکن مشکل سے ان کے گلے سے اترے گا۔ ان کافروں کو، جہنمیوں کو ہر طرف سے موت نظر آتی، موت آتی دکھائی دے گی، لیکن مر نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ان کو سخت عذاب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے لیکن مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ تو دوسرا پانی ان کے جسم کا ریشہ، ان کے جسم کا جو خون بہے گا یہ پلایا جائے گا۔ تیسرا پانی ماء کالمہل، فرمایا جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو ایسے پانی سے تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، اور بدترین پینے کی چیز ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، تانبے کی طرح ہوگا، جو ہی پیئیں گے چہرہ بھون دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا، اور ایسا یہ پانی ہوگا۔ اور چوتھا پانی فرمایا، آگے فرمایا جہنم یصلونها فبئس المہاد ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، فرمایا ان کو بدبودار پانی پلایا جائے گا۔ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غساق بدبودار کس چیز کا پانی؟ فرمایا ان کے جسم سے بہنے والے معدے کے پانی پلایا جائے گا، اور ایسا بدبودار پانی ہے اگر یہ پانی دنیا کے اندر ایک ڈول پانی کا گرا دیا جائے دنیا کی تمام مخلوقات کو بدبودار کر دے۔ صرف پانی کو نہیں، ہر چیز کو بدبودار کر دے، ایسا بدبودار پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں پانی فرمایا ان کے جسم، جہنمیوں کے جسم کا پسینہ یہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ 5 قسم کے پانی جہنمیوں کو پلائے جائیں گے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم نہیں برداشت کر سکتے جہنم کے عذاب، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جہنم کے مختلف عذابات فرمایا، سب سے پہلا عذاب ان کو سخت پیاس کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، 10-12 گھنٹے کا روزہ ہے، اگر گرمی کا روزہ ہو، پانی کی شدت ہو، پانی کی پیاس شدت سے لگی ہو، کیا حال ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جب پتہ ہے 10-12 گھنٹے کے بعد پانی مل ہی جانا ہے، وہ جہنم کی پیاس کی شدت کیسی ہوگی، تڑپے گا۔ ان کو پانی بھی پلایا جائے گا تو کیسا پانی پلایا جائے گا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے گرد یہ چکر لگاتے رہیں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ پانی کے گرد چکر لگاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، غور کیجئے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا کافروں اور مشرکوں کے سروں پر اس قدر گرم پانی ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کی کھال، ان کی چربی، ان کے پیٹ کے اندر کی آنتیں، کلیجہ، گردے سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر
بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ اب سخت سردیوں، گرم پانی کے ساتھ ہم سب وضو کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ گرم ہو برداشت ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی آگ کا پانی ہے۔ فرمایا وہ جہنم کی آگ کا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی سر پہ جب ڈالا جائے گا تو آنتے، کلیجہ، گردے، ہر چیز جسم کی باہر نکل آئے گی۔ آگے فرمایا صرف اسی پہ بس نہیں، جب کھولتا ہوا پانی کافروں کے سر پہ ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا، پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس کو کاٹ ڈالے گا، وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ دوبارہ پھر اللہ اس کو اپنی حالت میں لے آئے گا، پھر دوبارہ عذاب اسی طرح ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا، پھر دوبارہ اللہ صحیح کرے گا، یعنی بار بار یہ عذاب دیا جائے گا، بار بار یہی، یہ سب کچھ نکلے گا، گلیں گی، دوبارہ اللہ جلد ٹھیک کرے گا۔ آگے سنیے جہنمیوں کو جہنم میں کیسے لے جایا جائے گا۔ فرمایا جہنم میں جانے کے لیے مجرموں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی۔ کیسی زنجیریں؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی۔ فرمایا لمبی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین۔ فرمایا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے پکڑو، گھسیٹتے ہوئے اس کی گردن میں ٹوک ڈالو، اسے جہنم میں پھینک دو، اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر باندھو۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی نہیں مانا کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑا کرتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ جہنمیوں پر کوئی ترس نہیں ہوگا۔ فرمایا پکڑو، گھسیٹو، اس کی گردن میں زنجیر ڈالو، ٹوک ڈالو، گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ آگے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ کافروں کو جھٹلانے کا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، کبھی وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے، کبھی ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ وہ پانی مانگیں گے، گردن کے اندر زنجیریں ہوں گی، توق ہوں گے، ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر ان کو اسی طرح گھسیٹتے ہوئے زنجیروں کے ساتھ جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے گا۔ چلایا نہیں جائے گا، گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا جو جہنمی لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، انتہائی تنگ اور تاریک جگہ میں ٹھونسا جائے گا۔ اندھیرا ہو، بالکل کمرہ بند ہو، کھلی جگہ ہو، تنگ بھی نہ ہو، کھلا ہو، فل اندھیرا ہو، دل گھبراتا ہے۔ تو فرمایا وہ تنگ بھی ہوگی، تاریک بھی ہوگی اور بدبودار بھی ہوگی، ایسی جگہ ان جہنمیوں کو ٹھونسا جائے گا۔ فرمایا آج تم موت کو پکارتے ہو، ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو، آج تمہیں موت نہیں آنے والی۔ آگے فرمایا جہنمیوں کو جہنم کے اندر ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جہنمی جہنم کے اندر کیسی آوازیں نکالیں گے۔ فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ جہنمی وہاں گدے کی طرح آوازیں نکالیں گے کہ ایسی آوازیں نکالیں گے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے، لیکن ان کی آواز کو سنا نہیں جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1800 سال تک چلاتے رہیں گے، 1800 سال تک اللہ سے رحمت طلب کرتے رہیں گے، 1800 سال تک پکارتے رہیں گے، ان کی آوازیں گدے جیسی ہو جائیں گی۔ 1800 سال کے بعد اللہ ایک جواب دیں گے، تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں وہ جواب تو سنو۔ اللہ فرماتے
فرماتے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار خبردار، آج اپنی بکواس بند کر لے، آج تجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، آج کوئی جملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اسی جہنم کے اندر پڑا رہے، اسی جہنم کے اندر سڑتا رہے، اسی جہنم کے اندر گلتا رہے، اسی جہنم کے اندر مرتا رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب چکھ۔ لقال اخسؤ، عربی لغت کی کتابیں دیکھیں بڑا سخت معنی ہے، بڑی سخت الفاظ میں اللہ ڈانٹیں گے، آج نہیں بول سکتا، تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، جملہ بولنے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا جہنمی کو عذاب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا فرشتے ان کو کیسے گھسیٹیں گے؟ فرمایا منہ کے بل گھسیٹ کر، اللہ اکبر، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، ایسے نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، جب یہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ایسے نہیں دیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، پھر ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا سأرہقہ صعودا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جہنم کے اندر آگ کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر چڑھاؤں گا، اس آگ کے پہاڑ پر یہ چڑھنا چڑھایا جائے گا، ایسا سخت عذاب۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، سنیے گا، یسحر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، جہنمیوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے، ان کے جسموں پر مارے جائیں گے، کبھی گھبرا کر وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، پھر ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا اب اسی جہنم کا تمہارا ٹھکانہ ہے، اب اسی میں تم جلتے رہو گے۔ ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے ان کو سروں پہ مارا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر کبھی سانپ ڈسیں گے، کبھی بچھو ڈسیں گے، فرمایا وہ سانپ دنیا کے سانپ جیسے نہیں، وہ سانپ اونٹ جیسے، اونٹ جتنے بڑے ہوں گے، اور وہ جو بچھو ہوں گے وہ خچر جتنے بڑے بچھو ہوں گے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ ایک مرتبہ ڈسیں گے، اس ڈسنے کا اثر، اس زہر کا اثر 40 سال تک باقی رہے گا۔ ایک دفعہ ڈسے گا، ایک ڈنگ مارے گا، اس کا اثر 40 سال تک رہے گا، اور یہ عام سانپ نہیں، عام بچھو نہیں، فرمایا اونٹ جتنے بڑے اور خچر جتنے بڑے، یہ ان کو فرمایا جائے گا، ان کے یہ عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا کے اندر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ جو مال ہے یہ گنجا سانپ بن کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ڈنگ مارے گا، یہاں ڈسے گا، اور کہے گا یہ میں تمہارا مال ہوں، یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ آگے فرمایا جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا، ان کی کھالیں موٹی کر دی جائیں گی تاکہ زیادہ عذاب ان کو ہو، سخت عذاب ہو، اور یہ اتنے جلے گی ختم ہوگی اور کھال آ جائے گی۔ جسموں کو کتنا موٹا کیا جائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، اس کی کھال 3 دن کی مسافت جتنی موٹی ہو جائے گی۔ جسم کو موٹا کر دیا جائے گا، جہنم کے کافر کے، جہنمیوں کے دونوں کندھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا، فرمایا ایک تیز سوار گھوڑا سوار، تیز گھوڑا سوار 3 دن تک اس کے درمیان بھاگتا رہے، اتنا لمبا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کر دی جائے گی، 63 فٹ کر دی جائے گی۔
ایک دان جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیا جائے گا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ ہوگی جہاں وہ بیٹھے گا، تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی اتنا بڑا جسم کر دیا جائے گا۔ پھر جسم پر عذاب، دردناک عذاب، کبھی فرمایا عذاب الحریق، فرمایا کبھی حمیم، کبھی عظیم، فرمایا بڑا عذاب، دردناک عذاب، کبھی فرمایا دہکتی ہوئی آگ، کبھی فرمایا جلسا دینے والی آگ کا عذاب، مختلف قسم کے عذاب اس آدمی کو دیے جائیں گے۔ ایسا جہنم کے عذاب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، ہم فرائض پورے کر کے سمجھتے ہیں بس ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ ذرا انبیاء کا حال دیکھیے، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اے پیغمبر کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ اس روز جو اس کی عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور اللہ کے عذاب سے بچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں رات تہجد کی نماز میں عذاب کی ایک عید پڑھ کر بار بار پڑھ کر پوری رات گزار دی۔ وہ عید کیا تھی؟ فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ اگر تجھے عذاب دے تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے بخش دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اس عید پہ پوری رات گزار دی۔ اور تمام انبیاء جس طرح میں نے پہلے بتایا قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ ہر نبی یہ دعا کرے گا اللہ مجھے بچا لے۔ تو جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، صحابہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم 4 نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ عذاب بڑے سخت ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ہر وقت اللہ سے جہنم سے پناہ، جنت کا سوال کرنا چاہیے، جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمیں جنت کلمے کی برکت سے، کلمہ پڑھنے کی برکت سے جنت تو ضرور عطا فرما دے گا۔ اگر کلمے پہ ہمارا خاتمہ ہوا لیکن اگر ہمارا ایک لمحہ بھی جہنم کے اندر گزرا وہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ، نیکیوں کی طرف رجحان، نیکیوں کی طرف جو ہے رغبت، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والے اعمال اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا۔